الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک قوم المیہ کے حوالے سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں جس قومی المیہ کی بات کرنے لگا ہوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں پاکستان کے حالات آئے ہوں یا بین الاقوامی حالات آپ کے پیش نظر ہوں، لیکن میرے پیش نظر ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ میں جس بات کو المیہ قرار دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم، خاص طور پر امت مسلمہ کا سب سے بڑا سرمایہ ان کا دین ہے، اور پوری تاریخ میں جس پر ہمیشہ مسلمانوں کو جس پر فخر رہا ہے اور جس سے وابستگی نے انہیں دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کامیابیاں عطا کی ہیں، وہ ان سے دین کی ناقابل تغیر وابستگی ہے۔ لیکن ہم کچھ عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے مغرب کے اثرات ہمارے ملک میں آنا شروع ہوئے ہیں، خاص طور پر انگریز کی غلامی کے زمانے میں، اور اس کے بعد سے وہ اثرات رکے نہیں بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تو چند سالوں سے وہ اپنی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ ان میں ایک اثر یہ ہے کہ ہمارے لیے، ہماری خواہشات کے لیے اور ہمارے موہوم ارادوں کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا دو برابر مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے دانشوروں نے اور ہمارے تعلیم یافتہ لوگوں نے، جو خاص طور پر مغربی تہذیب سے متاثر ہیں، انہوں نے ایک آسان راستہ نکالا ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا انکار کرنا ظاہر ہے آج بھی امت مسلمہ کے سامنے مشکل ہے، اور جو آدمی اپنا کو بھرم رکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ سنت کا انکار کر دیتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید زیادہ صحیح ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے سنت کا انکار بھی اپنے لیے مشکل سمجھا ہے، وہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ چنانچہ طریقے سے وہ اصلاً تو سنت کا انکار ہی کرتے ہیں، لیکن زبان پر انکار کا لفظ نہیں لاتے، کبھی اس کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، کبھی اس کے لیے کوئی بات کہتے ہیں۔ اس لیے انکار حدیث یا حدیث پر عمل نہ کرنے کے جو انہیں چور دروازے نکالے ہیں، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو بہانہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی موجودگی میں ہمیں کسی اور رہنمائی کی یا اور کسی سورس اور ماخذ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ان میں سے ایک جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ بھی ان کا ایک بہانہ یا ایک ان کا اعتراض ہے یا ایک ذریعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اب جب قرآن آسان ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کو کوئی بیان کرنے والا بیان کرے؟ کیونکہ ہمارا سارا زور اس بات پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور مربی اور مبلغ اور حاکم اور شارع، سب حیثیتوں سے وہ ساری حیثیتیں لے کر تشریف لائے ہیں۔ ان کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ ڈاکیے کی طرح قرآن پاک حوالے کر کے چلے جائیں۔ تو ان کا کام اللہ نے جب یہ رکھا ہے کہ وہ تعلیم دیں اس کتاب کی، تو تعلیم ظاہر ہے صرف پڑھ دینے سے تو کافی نہیں، پڑھ دینے سے تو نہیں ہوتی۔ پڑھ دینے سے تو وہ فرض جو ادا ہوتا ہے اس کو تلاوت آیات کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی پہلا آپ کا فریضہ تو یہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھ کے سنائیں، اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ اب ظاہر ہے کسی چیز کو سکھانا وہ اس کی تلاوت سے ایک زائد چیز ہوتی ہے۔ صرف کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کتاب کو پڑھ کے، کسی ٹیکسٹ بک کو پڑھ کے اس کی تعلیم کا حق ادا ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں آج کا کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو سننے کا بھی روادار نہیں ہوگا۔ تعلیم تو ایسے ہی ایک زائد چیز ہے اور اتنی لازمی چیز ہے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کے لیے، کہ جس طرح چاند سے اس کی آب الگ نہیں کی جا سکتی ہے، سورج سے اس کی روشنی کو چھینا نہیں جا سکتا، اور پانی سے اس کے بہاؤ کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح تعلیم سے ایک زائد بات کو کہنا، سمجھانا، واضح کرنا
اور مثالیں دے کے واضح کرنا، اور بعض اگر اس کا تعلق عملی زندگی سے ہے تو عملی صورت دے کے واضح کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے لازمی حصہ ہے۔ ان سے بچنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تو بالکل آسان ہے، اس لیے اس کو آسان کر کے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے یہ آیت ان کی دلیل ہے۔ حالانکہ سوچا جائے تو خود اس آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو ذکر اور نصیحت کے لیے آسان کیا، کہ اس میں جو باتیں نصیحت حاصل کرنے کی ہیں، مثلا آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اپنی بے ثباتی کو یاد رکھو، بے قراری کو یاد رکھو، بے ارتفاقی کو یاد رکھو، یہ وہ تمہاری چیزیں ہیں جن کو اگر تم یاد رکھو گے اور ناپائیداری کو یاد رکھو تو تم یہاں پہ جی لگا کے نہیں بیٹھو گے اور یہ نہیں سمجھو گے کہ یہیں تمہیں رہنا ہے۔ تو یہ نصیحت کی چیزیں ہیں، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ میں مدکر، کیا تم میں کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کا سمجھنا بغیر کسی سمجھانے والے کے لیے آسان ہے۔ اسے یہ تو کہا کہ فحل میں مدکر، لیکن یہ نہیں کہا فحل میں مجتہد، فحل میں مستنبت، کہ کیا تم میں کوئی مجتہد ہے، کیا تم میں کوئی استنباط کرنے والا ہے؟ کیونکہ ہم نے استنباط کے لیے، اجتہاد کے لیے، قرآن پاک کے احکام کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کو بہت آسان بنایا، یہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ظاہر ہے کہ دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کی نصیحت کی چیزیں ہیں، وہ تو آسان ہے، دوسرے اس کے علمی معاملات ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کا آئین ہے، اس کا قانون ہے، اس کی روایات ہیں، اس کی اوامر و نواہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے زندگیاں درکار ہوتی ہیں، اور علماء زندگی بھر بعض چیزوں کو سمجھتے رہتے ہیں، تب بھی استاد کے بغیر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ آسان ہے، اس لیے اس کا سمجھنا سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بجائے خود ایک بہت غلط بات ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے آیات کو بینات قرار دیا۔ بینات کا معنی ہے کہ اس کی آیات بہت واضح ہے، حالانکہ خود آیات بھی دو قسم کی ہیں، ایک محکمات ہیں اور دوسری متشابہات ہیں۔ متشابہات بالکل واضح نہیں ہیں، اور جہاں تک محکمات کا تعلق ہے ان میں بھی یہی دو چیزیں ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ جن کا تعلق جن آیات کا نصیحت سے ہے وہ تو واضح ہے، لیکن جن آیات کا نصیحت سے تعلق نہیں بلکہ احکام سے، اوامر و نواہی سے ہے، آئین و قانون سے ہے، ظاہر ہے تو اس کے لیے تو مغزماری کرنا پڑے گی، اس کے تو آپ کو نہیں سمجھنا ہوگا۔ بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی بات بھی بغیر سمجھائے سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ پر، جب تک ان کی زندگیاں پوری طرح امن میں نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ اللہ کے یہاں بخشے نہیں جائیں گے۔ یہاں لفظ امن کا آیا ہے، تو صحابہ کو سن کے بہت پریشانی ہوئی کہ ہم ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور کوئی آدمی اس سے بری نہیں ہے کہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی معمولی غلطی بھی کرے گا کل کو اگر پکڑا جائے گا تو اس کا مطلب ہی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے حضرت عمر فاروق کو بھیجا، تو حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے، لہم الامن سے مراد کہ انہوں نے شرک نہ کیا، تو ان کی زندگیاں ظاہر ہے کہ ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا۔ تو اس سے مراد شرک ہے، تو اس سے مسلمانوں کو اطمینان پیدا ہوا۔ حالانکہ دیکھیے یہ بہت مشکل لفظ نہیں ہے، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح نہیں کیا، یہ خیط ابیض اور خیط اسود، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، عدی ابن حاتم کو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس سے پاؤں پھٹنا مراد ہے، وہ اس سے واقعی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ہی سمجھتے رہے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں احکام سے تو متعلق بے شمار چیزیں ہیں، آج بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جب تک آدمی اس پر محنت نہیں کرتا تو وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو بینات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر چیز اس کی آسان ہے۔ آسان ان معنوں میں تو ہے کہ سمجھائے سے سمجھی جا سکتی، وضاحت سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے تو اس کی وضاحت ہو گئی۔ موٹی سی بات ہے کہ ہم وضو کرنا نہیں جان سکتے جب تک حضور کو کا وضو نہ دیکھیں، آپ وہ پورا وضو ایک مثال اس کے سامنے نہ ہو۔ ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ حضور کی نماز کو نہ دیکھیں، جب تک حضور نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں وضاحتیں ہمارے سامنے نہ ہوں۔ ہم حج نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات تو ظاہر ممکن حدیث بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نماز تو اسی طرح پڑھی جا سکتی ہے جیسے حضور پڑھا کرتے، جیسے حضور نے تعلیم دی ہے۔ تو وہ بجائے خود اتنی واضح نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نظر انداز کر کے پھر بھی نماز پڑھ سکیں۔ اس لیے کہ نماز جو صلاۃ کا ترجمہ ہے، صلاۃ کا ترجمہ ہے نماز، اور صلاۃ کے ترجمے تو عربی زبان میں
25 کے قریب آتے ہیں، اور ان میں ایسے ایسے ترجمے بھی ہیں جن کا تصور بھی نماز کے مفہوم کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مثلا ان کا یہ بھی ایک خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، ایک انسان ہوں۔ تو کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے اور وہ بھی ہم جیسے، تو ہم جیسے انسان ہوتے ہوئے ان کا اتباع ہم سے پہ لازم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی اطاعت ہم پہ لازم کیوں ہوگی؟ البتہ وہ اطاعت لازم ہوگی جس کے لیے حضور نما یوحا الیہ، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اور وہ وحی کیا جاتا ہے؟ وہ وحی ہے جو صرف قرآن کریم ہے۔ تو جو قرآن کریم کی شکل میں آپ ہمارے سامنے پیش کریں گے ہم اس کا تو اتباع کریں گے، لیکن جو قرآن کریم سے ہٹ کر کوئی بات ہوگی تو اس کا اتباع اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ حضور تو ہماری طرح ایک آدمی ہے۔ حالانکہ یہ سراسر ایک فریب ہے، اگر اس کا سیاق و سباق دیکھا جاتا تو یہ غلط فہمی کبھی نہ ہوتی۔ وہاں کہا یہ سیاق و سباق صاف بتلا رہا ہے کہ مشرکین مکہ بار بار آپ سے کوئی بڑا معجزہ دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے، کوئی بڑی نشانی کہ جس کو دیکھ کر ہم یقین لانے پر مجبور ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں فرمایا کہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی دکھانا، کوئی معجزہ دکھانا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، جیسے تمہارے بس میں نہیں۔ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں بھی اللہ کی قدرت کا محتاج ہوں، اس کے اذن کا محتاج ہوں، اور اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس کی بندگی کرتا ہوں، اس لحاظ سے میں تم جیسا ہوں۔ لیکن میری جو اصل پہچان ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، اور وہ وحی بھی آتی ہے جو قرآن کریم کی شکل میں ہے، اور وہ وحی بھی آتی ہے جس کی مدد سے میں تمہارے سامنے احکام قرآنی کی وضاحت کرتا ہوں، اور وہ وحی کون سی ہے؟ جس کو وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، جو حدیث اور سنت ہے۔ تو اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس لیے بلا وجہ ایک بات کو اختیار کر کے اس کو دلیل بنانا، یہ تو ظاہر ہے کوئی علمی کمال نہیں ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور اس طرح کی وہ باتیں کہتے ہیں جس کا تو ظاہر ہے کہ حدیث اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے بعض معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا۔ مثلا جنگ بدر میں جن قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، یا جن کو قیدی بنا لیا گیا، یعنی بجائے اس کے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا سرزمین بدر میں، بلکہ صحابہ نے کوشش کی کہ ان کو زندہ حال میں گرفتار کر لیا جائے، تو قرآن کریم نے یہ کہا کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ بڑی محبت کے انداز میں یہ عتاب ہے کہ کسی نبی کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا لے لوگوں کو اس کا خون بہائے بغیر، جب تک اچھی طرح خون ریزی نہ کر دے، اور یعنی ان کی کمر توڑ نہ دے، کفر کی قوت کو شکست نہ دے دے، اس وقت تک اس کو قیدی بنانا مناسب نہیں ہے۔ قیدی بنانے سے زیادہ فدیہ مل سکتا ہے، لیکن کفر کی قوت تو برقرار رہے گی، وہ پھر پلٹ کے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ کہا یہ اس طرح کا جو عتاب ہے، کہا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا اگر اتباع کرنا ضروری ہوتا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب حضور کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم صحیح یا غلط کہتے ہیں اس کا ہمارے لیے معیار صرف یہ ہے، وہ ہے اللہ کا حکم، یعنی شریعت کے احکام۔ سوال یہ ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں کہ شریعت نے کیا قیدی پکڑنا حرام قرار دیا ہے؟ کہ آج اگر آپ جنگ میں قیدی پکڑیں گے تو یہ حرام فعل ہوگا؟ کوئی اسے نہیں کہتا کہ یہ حرام فعل ہے۔ یہ تو ایک حکمت کی اور ایک مصلحت کی بات ہے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو آج اگر جنگ ہوگی تو اس میں مسلمان بجائے خون ریزی زیادہ کرنے کے اگر یہ سمجھے کہ ہمیں دشمن کو پکڑ کر ان پر احسان کر کے قیدی چھوڑ دینے چاہیے، اس سے حالات زیادہ بہتر ہوں گے، تو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو شریعت کی خلاف ورزی تو اس میں کوئی نہیں ہوئی۔ پھر یہ کہ اس سے پہلے ایسا حکم کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دفعہ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو خلاف شریعت نہیں ہوتی لیکن خلاف رضامندی ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق ظاہر ہماری زندگی سے نہیں ہے، چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ بعض چیزیں جو صحیح ہوتی ہیں اللہ کے رسول کے مقام بلند کے سے مناسبت نہیں رکھتی، اس لیے نہایت محبت کے انداز میں ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ بات بالکل غلط ہوتی
تو پھر صحابہ نے تو اس میں اطاعت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے حکم کے مطابق ان کو فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا گیا. انہوں نے بالکل اس پر اعتراض نہیں کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عتاب ہوتا تو صحابہ پر ہوتا، صحابہ پر عتاب نہیں ہوا. یعنی اس کو میں بتانا یہ ہے کہ تم نے جو اطاعت کی اور پیغمبر کی اتباع کیا، تم نے ٹھیک کیا. رہی یہ بات کہ پیغمبر سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے مقام بلند کا ایک تقاضا ہے. اس لیے ان کی جو خصوصیات ہیں اس میں اس خصوصیت کو سمجھنا چاہیے کہ بعض وہ ایسی باتیں پیغمبروں سے کہی جاتی ہیں امت جن کی مخاطب ہونے کی اہل نہیں ہوتی. اس لیے امت کو تو ان کا اتباع کا ثواب ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں ٹوک دیا گیا تاکہ آئندہ اس کا اعادہ نہ ہونے پائے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ ایسے احکام دیے جس کو بعض دفعہ حضور نے پھر خود واپس لے لیا. مثلا انہی میں ایک حکم ہے تعبیر نخل کا. تعبیر نخل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا صحابہ کو کہ وہ جو نر درخت ہوتا ہے کھجور کا، اس کے بیج لے کر وہ مادہ میں خود داخل کرتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو ایک حیا تھا، اس سے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور فرمایا کہ اللہ کا یہ کام ہے کہ وہ خود یہ سارے کام کرتا ہے، اس لیے جو بھی پھل آئے گا تو اس کی رضا سے، اس کے طریقے سے آئے گا، تم یہ کام نہ کیا کرو. اس سے منع کر دی. لیکن اگلے سال جو پھل آیا تو پہلے سے کم آیا. تو صحابہ نے شکایت کی کہ حضور آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تھا، تو دیکھیے اس سے نقصان ہوا. تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. میں کھیتی باڑی کرنے والا آدمی نہیں ہوں. ہم قریش لوگ تجارت کرنا جانتے ہیں، اور تم جو انصار ہو تم سارے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہو. تو ہم چونکہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے کھیتی باڑی کا کام تم ہم سے زیادہ سمجھتے ہو، تو تم اس میں اپنی مرضی کرو. میں نے تمہیں ایک مشورہ دیا تھا، لیکن اس کا تعلق چونکہ دین سے نہیں تھا، اس لیے اس کا اتباع ضرور نہیں تھا. لیکن تم نے اتباع کیا، میری بات مانی، مشورہ مانا، اس کا ثواب تم نے ضرور کمایا. لیکن اگر تم نہ بھی کرتے تو اس پر ظاہرہ گرفت نہ ہوتی. منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب بعض احکام پیغمبر کے ایسے ہیں جن کا اتباع کرنا ضروری نہیں ہے، تو علی الاطلاق یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ ہر اس کا حکم قابل واجب الاتباع ہوتا ہے. بالکل اس کے توڑ پر اسی کے برابر یہ جملہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ اس کا ہر حکم کا واجب الاتباع ہوگا، تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اسے یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ کا کوئی حکم بھی واجب الاتباع نہیں ہے؟ ورنہ پھر کیا کہیں گے ان آیات کے بارے میں جس میں بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات قرآن کی میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اس میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بلکہ اطیعوا جو فعل ہے اس کو دوبارہ مکرر ذکر فرمایا تاکہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت بھی شامل ہے. تو رسول کی اطاعت کا بار بار حکم دیا گیا کہ اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، جب ان کو بلایا جاتا جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے رسول کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول کی طرف، رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، رسول کی طرف بلانا الگ الگ ہے. تو دونوں کے اتباع کے لیے جب اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تم منافقوں کو دیکھو وہ پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں. یہ تو منافقت کا کام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی اطاعت اور آپ کا اتباع تو بہرحال فرض اور واجب ضروری ہے. البتہ رہی یہ بات کہ اس میں سے بعض ایسے معاملات ہیں جن میں پیغمبر کا اتباع کرنا ضروری نہیں ہوتا، تو اس کا صاف سیدھا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر اور کہنا چاہیے 99% احکام ایسے ہیں جن کا تعلق دین سے ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض احکام ایسے ہیں جن کا تعلق آپ کے شخصی معاملات سے، ان پر قرائن خود بولتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. اور صحابہ جب اس کو محسوس کرتے تھے تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ حضور کے اس میں اللہ کی وحی ہے یا آپ کی اپنی مرضی ہے؟ تو آپ فرما دیتے کہ نہیں وحی نہیں، میں اپنی رائے سے یہ کام کر رہا ہوں. تو صحابہ بعض وقت مشورہ بھی دے دیتے تھے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں حضرت خباب نے غالباً، خباب بن منذر ہے غالباً ان کا نام،
انہوں نے پوچھا جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے کہا حضور یہاں جو پڑاؤ ڈالا ہے تو کیا یہ وحی الہی کے مطابق ہے یا جناب کی رائے ہے؟ اور میں کہ وہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تو کہا کہ اگر بار خاطر نہ ہو تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے قریب قریب چشمے ہوں گے پانی کے، ہم پانی پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور وہاں سے اٹھایا گیا پڑاؤ، آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ اس طرح صحابہ جب گمان کرتے تھے قرائن سے تو پوچھ لیتے تھے بعض دفعے، یا حضور خود بتا دیتے تھے کہ یہ میری رائے ہے، اور اگر خود نہ بتائیں، قرائن بھی اس پر نہ بولتے ہوں، تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا اور اللہ کے دین سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو ظاہر ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ تو کہنا یہ ہے ان تمام باتوں سے کہ منکرین حدیث نے یہ جو ایک چور دروازہ تلاش کر رکھا ہے اور بہانے سے قرآن کریم کی آیات کا ایسا مطلب لینا چاہتے ہیں جس سے ان کو کوئی راستہ ملے سنت کو چھوڑنے کا۔ حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے سے امت کی اصلاح ہو سکتی، لوگوں کی اصلاح ہو سکتی اور لوگوں کی دینی ضرورتیں پوری ہو سکتی، تو بڑی آسان بات یہ تھی کہ ہمیشہ ہر قوم نے مطالبہ کیا ہے اللہ سے، بلکہ پیغمبر سے، کہ ہم تو آپ پر جب ایمان لائیں گے جب براہ راست ہم پر کتاب اترے۔ ہمیں آپ پر ایمان لانے پر اعتراض ہے کہ آپ تو ہم میں سے ہیں، ہمیں کیا پتا آپ سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، اگر براہ راست کتاب اترتی ہے تو ہم تب مانیں گے۔ لیکن اللہ نے کسی کو کی بات بھی مان کر نہیں دی، اور کبھی کوئی کتاب براہ راست نہیں اتاری بغیر پیغمبر کے، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر اس بات کو کون جانتا تھا کہ کتاب نہیں بلکہ پھر تو لائبریری نازل کرنی پڑے گی اگر ساتھ اس کے اللہ کے نبی کی وضاحتیں نہیں ہوں گی۔ یعنی وضو ان کی وضاحت کے بغیر نہیں ہو سکتا، نماز ان کی صراحت کے بغیر نہیں ہو سکتی، روزہ ان کی ہدایت کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا، حج نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کس کو یاد نہیں ہوگا کہ حضور جب حج فرمایا آپ نے آخری، تو آپ اونٹنی پہ سوار بار بار یہ کہتے تھے کہ لوگوں مجھ سے مناسک حج کی تعلیم حاصل کر لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم نہ ملو یا میں تمہیں نہ دیکھوں۔ تو یہ کیا مطلب تھا اس کا؟ حالانکہ حج کے احکام بہت سارے دوسرے احکام سے زیادہ ہیں قرآن کریم میں، لیکن حضور بار بار فرما رہے تھے لوگوں مجھ سے مناسک سیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی وضاحت میرے ذمے ہے، اور قرآن کریم نے بار بار فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں اور لوگ اس کو سمجھیں۔ تو اگر اس بات کو کچھ قبول کر لیا جائے کہ اللہ کا رسول دنیا میں اللہ کی کتاب کی وضاحت کے لیے اور اس پر عمل کر کے دکھانے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کا اسوہ حسنہ کی پیروی واجب ہے، اس لیے اس کو معلم بنا کے بھیجا گیا اور مربی بنا کے بھیجا گیا، اسی لیے اس نے پورا ایک معاشرہ بنایا، ایک سوسائٹی بنائی، ہر ادارہ قائم کر کے دکھایا اور اپنی نگرانی میں اس کو چلا کے دکھایا، کیونکہ اس کے بغیر دین کا عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ اس وقت ہو سکتا تھا، نہ آج ہو سکتا تھا۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نافذ نہیں ہوا، اسی طرح ہوا جیسے حضور چاہتے تھے، اور آج بھی اللہ کا کوئی حکم واجب الاتباع تو یقیناً ہے، ہر حکم واجب الاتباع ہے، لیکن اس کی وہی شکل و صورت اللہ کے یہاں قبول ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے آئینے میں تیار کی جائے گی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔